وصیت کی، فرمایا جس نبی کے نام پوری زندگی لگائی، جب میں فوت ہو جاؤں کفن دے دینا، غسل دے دینا اور جنازہ اٹھا کر حضور کے در دولت پہ لے جانا اور کہنا کہ صدیق اکبر حاضر ہے، اجازت ملے تو اندر لے جانا، نہیں تو نہ لے جانا۔ او میرے بھائی، یہ پیار کی باتیں، یہ نہیں کا دروازہ کھولو، قبر بناؤ، یہ کرو وہ کرو، فرمایا نہیں، حضور پہ چھوڑ دو، مرضی ان کی ہے، چاہے اندر چھوڑے چاہے نہ چھوڑے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالے گئے نا، فرشتہ آیا، یہ خدمت ہے میرے لائق۔ جبریل علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، فرشتہ آیا، یہ خدمت ہے، آپ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، انگارے دہک رہے ہیں، حکومت سامنے ہے، لشکروں سے باغ سامنے ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے فرشتہ کہتا ہے کہ خدمت ہے، ہٹ جا پیچھے ہو جا، تو کون ہے حاجت پوچھنے والا؟ وہ جو حاجتیں جانتے اسے خود ہی پتہ ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ میں نے اپنی مرضی رب کی رضا میں فنا کر دی ہے۔ ابراہیم کہنے لگے میں سوال نہیں کرتا، رب بغیر سوال کے جانتا ہے، وہ جلانا چاہے جلائے، بچانا چاہتا ہے بچائے، میری مرضی نہیں، مرضی رب کی چلے گی۔ صدیق بھی کہنے لگے مرضی مصطفیٰ کی چلے گی، میرے نہیں، دروازہ نہیں کھولنا، قبر نہیں بنانی، اندر نہیں جانا، دروازے پہ جائیں کہنے غلام حاضر ہے، دروازہ کھلے لے جانا، نہیں تو واپس لے جانا۔ صدیق کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، صدیق کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ مرنے سے مٹ کے بندہ ختم ہو جاتا ہے، صدیق کا عقیدہ یہ تھا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ نبی کے جسم کو کھائے، وہ نبی کے جسم کو زمین میں کہاں مجال دو، نبی کے جسم کو تکلیف پہنچائے۔ جنازہ پہنچا کھڑا ہے، آسمان بھی دیکھتا ہے، زمین بھی دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی ہے، رب کے حبیب نے دکھا دیا، دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر سے آواز آئی دوست کو دوست سے ملاؤ۔ قیامت تک صدیق اکبر مصطفیٰ کے پہلو میں ہے۔